اس میں پیج نمبر 11 آپ نکالیے، ان کو اٹھائیے. پیج نمبر 11 ہے نا، تدریبات عامہ. جو آپ کے پچھلا پیپر تھا نا اسی سے ماخوذ تھا، جو آپ نے پیپر دیا وہ یہی تھا، مطلب اسی میں سے. یہ اصل میں انہوں نے آپ کو تدریبات عامہ اس لیے دیے ہیں کہ جو پچھلی جو بک تھی اس میں تھوڑا ریویژن ہو گیا. اب آپ نے اس کا پیپر دے دیا. اب آ جائیں پہلے لیسن پر. افعال زیادہ ہے اس میں. اچھا یہاں سے نکالیے، ہاں تھوڑا یہاں سے کرتے ہیں. پیج نمبر ہے نا 17، پیج نمبر میں تدریب 13 جو ہے، ہاں وہ دیکھیے. تدریب الثالث عشر 13، پیج نمبر 17 ہے. تدریب الثالث عشر 13. اس میں آپ کو کہا گیا ہے افعل ما انت معمور به امام كل جملة كما يتضح بالمثال. آپ بالکل وہی کیجیے جو آپ کو ہر جو سینٹنس کے جملے میں آگے کہا گیا ہے بریکٹس میں، ہر جملے کے ساتھ آپ ویسا ہی کیجیے. جیسے پہلی مثال میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے دیا ہے آپ کو بیت/انتم، پھر آخر میں کہا ہے اضف بیت الی انتم. بیت کی اضافت آپ کس کی طرف کریں؟ انتم کے ساتھ، تو بنے گا بیت. دوسری میں ہے مدرسۃ انتن. اس میں کہا گیا اضافت کیجئے مدرسے کا کس کے ساتھ؟ انتن ضمیر کے ساتھ، تو کیا بنے گا؟ مدرسۃ ان. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب عورتوں کا مدرسہ. تیسرا ہے کتاب مکتوب، کاتب مکتوب کتاب. ہاتی مادۃ الکلمات. ان کا اصل روٹ ورڈ لائیے. کاتب ان کا کیا بنتا ہے؟ ہاں. مکتوب ان کا، اور کتاب ان کا ایک ہی سے ہے نا سر، ایک ہی سے ہے نا، ایک ہی مادے سے یہ سارے کلمات نکلتے ہیں. ہاں. غسل حجم خیط اثنا اسماء المہن. یہ تو محن کے تھے کام. اب ان کو آپ کو یہ جو کرنے والے حضرات ہیں، غسلہ مینس دھونا، دھوتا کون ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسال. حجمہ مینس حجامت کرنے والا، جو کپنگ کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیاطہ مینس، ہاں اس کو خیاط کہتے ہیں. جو سلائی کا کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں خیاط. دیکھیے جیسے آپ کی مرضی. اگر یاد رکھیے یہاں رہے گا تو ذہن میں تو نور علی نور. وَإِلَّا فَاكْتُبْ عَلَى الْكِتَابِ لَا بَأْسَ بِهِ. تو تیسرا ہے، چوتھا ہے سمع شریبہ کتبہ. حول افعال الى جموعها.
یہ تو مذکر، یہ تو واحد ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اسماؤں کو آپ وربس کو آپ کو پلیورل میں لانا ہے. سمیع کا کیا بنے گا؟ سمیعو. شریبہ کیا بنے گا؟ شریبو. کتبہ کا؟ تو سمیع کا ترجمہ اگر ہم کریں گے کیا کہیں گے؟ اس ایک آدمی نے سنا. سمیعو مینس سب نے سنا. شریبہ مینس اس ایک نے پیا، اس ایک مرد نے یا لڑکے نے. شریبو ان سب نے. کتبہ مینس اس ایک نے لکھا. ہاں مذکر ہے نا، مونس کا ہے یہ مذکر سے کا. تو کتبو ان سب نے. اب اگر مونس کا ہوگا کتبنا. ہاں شریبنا. شریبہ اگر تو مونس. ہاں کیا یہ ہے نا مذکر کے حصے کی، لکھا نہیں ہے لیکن مذکر کے حصے کی. جب ہم افعال گردان پڑھیں گے تو گردان میں ہم ہوگا سمیعت. تو مؤنث کے لیے سمیعت ہوتا سمیعت. شریبہ کتبہ پھر کتب. ہاں 14 تدریب نکالیے. سل سوال بالجواب المناسب کما ہوا موضح بالمثال. ایک سائڈ سے آپ کو سوالات دیے گئے، دوسرے جواب سے جوابات. اب آپ کو دیکھنا ہے سوٹیبل جواب کس سوال کے ساتھ لگے. کم آیتن حفظت، جیسے پہلی مثال میں نے وہیں سے دیا ہے. کم آیتن حفظت من القرآن الکریم. حفظ تو 9 آیات. کم آیتن کتنی آیتیں حفظت آپ نے یاد کی من القرآن الکریم قرآن پاک میں سے کتنی آیتیں آپ نے حفظ کی. تو وہ جب جواب دینے والے متکلم کہے گا حفظت میں نے یاد کی 9 آیات. کتنی آیتیں؟ 9 آیات. کس کو کہتے ہیں؟ 9. ماذا تريدون یا اولاد. ارادہ یریدو مینس چاہنا. ماذا تريدون اے لڑکوں تم کیا چاہتے ہو، تم سب کیا چاہتے ہو. تو کیا آئے گا؟ نريد الخروج الى نزهة السماء. اولاد کیا؟ اولاد کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کہتے ہیں ولد کا پلورل. ولد ہو گیا لڑکا، اولاد اس کی لڑکی. حفظ نا سوال پوچھتا ہے نا کہ کم حفظتا تم نے کتنے یاد کیے. اب جب جواب دینے والے متکلم ہوئے وہ کہے گا حفظ تو. تو نريد الخروج الى نزهة السماء. ہم صبح سویرے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نکلنا چاہتے ہیں. کیفا وصلت الى المدرسہ. وصلہ یصل مینس پہنچنا. کیفا مینس کیسے. آپ مدرسہ اسکول کیسے پہنچے؟ میں اسکول کی بس سے پہنچا. وصلت مینس میں پہنچا. بحافلہ، حافلہ کہتے ہیں بس کو. حافلۃ المدرسہ میں اسکول کی بس سے مدرسہ. ضمیر استعمال کرتے ہیں بولنے میں نہیں آتا. کون سے والے زبان؟ جیسے ہم بولتے ہیں وصلتا دوسرے سے ہم یہاں پہ سیکھتے ہیں کہ انت وصلتا. ہاں انت اس میں مستتر ہوتا ہے، انت نہیں ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ بیان کرنا. آہستہ آہستہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انت ونت یہ ہمیں بھول جانا ہے. ہمیں بس اس سے دیکھنا ہے اس کے سامنے والے فعل کی شکل. بالکل یہ فعل. حافلہ ہاں بڑی بس. راکب راکب نہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں کیا ہے؟ سائقن. سائقن. حل فی جیبی کا نقود. کیا آپ کے جیب میں کچھ رقم ہے، پیسے ہیں؟ لا لیس فی جیبی. یہاں بھی کنجوس ہے. ارے وہ کہنا پیسے جیب. لیس فی جیبی نقود. میرے جیب میں رقم. نقد اصل میں کس کے لیے آتا ہے؟ ہاں پیسوں کے لیے آتا ہے. مال کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، جنس اور نقد. ہاں جیب مینس پاکٹ. قرآن میں آیا نا جیب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اخرج فی کیا ہے وہ؟ جب انہوں نے اپنے ہاتھ کو سے نکالا، جیب سے نکالا. جیب اصل میں کہتے ہیں قمیص کا. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ فرعون کے سامنے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیے، پھر جب ہاتھ نکالیے تو وہ نورانی ہاتھ نکلا وہاں سے. جیب اس کے لیے بھی آتا ہے. یہ ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی میں ہاتھ ڈالا.
تو اس کے لیے بھی جو بات ہے، اس کے لیے بھی جو بات ہے۔ آئینہ قبلۃ المسلمین، مسلمانوں کا قبلہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اچھا مکہ پر کیا اعراب آئے گا؟ مکہ ہاں نصب آئے گا۔ مکہ غیر منصرف، مکہ کیا ہے؟ غیر منصرف۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ پرٹیکولر جگہ کا نام ہے، اور دوسرا اس میں غیر منصرف کی علامت دوسری کیا ہے؟ اس کے اینڈ میں گولتا ہے۔ تو جس اسم میں جو کسی خاص شخص کا نام ہو یا کسی خاص جگہ کا نام ہو اور دوسرا اس میں اینڈ میں گولتا ہو تو عربی میں اس کو کیا مانا جاتا ہے؟ غیر۔ جیسے لڑکوں کے ناموں کے ساتھ آتا ہے طلحہ، معاویہ، ان کے اینڈ میں ہے نا گولتا، لیکن وہ پرٹیکولر نام ہے نا لوگوں کے، تو وہ بھی عربی میں کیا مانے جائیں گے؟ ہاں حذیفہ ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف وہ ہوتا ہے جس پر زیر نہیں آتی، نہ اس پر تنوین آتی، زیر کے بدلے ہمیشہ کیا آئے گی؟ زبر۔ جیسے یہاں پر مکہ ہے، مکہ سے پہلے فی حرف جر ہے، مکہ پر آنی چاہیے تھی زیر، لیکن یہاں پر مکہ پر زیر نہیں بلکہ زیر کے بدلے کیا آئے گی؟ زبر۔ اچھا مکرمہ کیا بن رہا ہے مکہ کا؟ صفت بن رہی ہے، تو مکرمہ پر کیا اعراب آئے گا؟ سیم آئے گا، اس پہ آئے گا۔ اس پر کیا ہے؟ یہ بنتا ہے مکہ یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف الیہ بنتا ہے، بھی موصوف صفت بھی بنتا ہے۔ مکہ المکرمہ اگر مضاف الیہ بنے گا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ صفت بالکل، یعنی مکرم ہو گیا قابل حرمت، قابل عزت، یعنی تو مکرمہ پر کیا آئے گا اعراب؟ کیسے کسر آئے گا؟ یہ ایکچولی کیا آئے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کسر آئے گا، ہم نے پڑھا ہے موصوف صفت موصوف کے مطابق ہوتا ہے، لیکن موصوف پر تو وہاں پر زبر ہے۔ ہاں بالکل، ان کی بات درست ہے۔ مکرمہ پر کیا آئے گا؟ مکرمہ پر صفت بنے گی۔ کیا مانا؟ وہ اردو میں اچھا اگر مکرمہ کو مضاف الیہ مانیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ تو کہاں بنے گا عزت والا مکہ؟ کیسے کہیں گے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، صفت کیوں نہیں ہے؟ مکہ المکرمہ جس طرح مدینہ المنورہ ہے، مدینہ منورہ اس کی صفت ہے۔ اب مکہ پر الف لام نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، تو اس پر مکرمہ پر الف لام آ رہا ہے۔ کیوں مکہ پر الف لام؟ چونکہ مکہ بھی تو پراپر ناؤن ہے نا، لیکن اس پر الف لام نہیں آ رہا ہے غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، یا غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ پرٹیکولر ہونے کی وجہ سے۔ ضروری ہے مکہ کیونکہ خاص جگہ کا نام ہے تو اس پر ہاں، لیکن مکرمہ جو ہے اس پر الف لام آئے گا ایز اے صفت کے طور پر، کیونکہ وہ تو عام نہیں ہے نا، تو اسی وجہ سے ہم نے مکرمہ، تو یہ صفت بنے گی۔ یہ مکہ تو کیوں آتا ہے؟ مکہ تو آئے گا، میں نے کہا مکہ تا آئے گا، یہاں پر مکہ تا آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، مکہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ ہاں غیر منصرف، غیر منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس پر نہ تو تنوین آتا ہے نہ تو اس پر زیر آتا ہے۔ اچھا یہ مطلب یاد ہی رکھنا ہے، اس میں کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ متا خرجتم الی المطعم، آپ سب ہوٹل کب گئے؟ مطعم کہتے ہیں ہوٹل، کھانے کی جگہ۔ خرجتم مینس تم سب، متا کب؟ متا خرجتم من المطعم، خرجنا ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ قرآنی عربی لکھی ہے انہوں نے، مطلب کچھ لمحے پہلے، سیدھے لکھنا تھا قبل قلیل، ہاں کچھ ٹائم پہلے، کچھ لمحے پہلے۔
کیا بنایا کیا ہے؟ یہ حرف نہیں ہے، لفظ ہے، بامانہ لفظ ہے نا، تو وہی اسم لفظی ہوتا ہے. یہ حنیم نہیں ہے، یہ ہو گئی. اب آپ کو یہ جو نیچے والی مثال ہے، اس میں آپ کو بلینکس جو ہے یہ فل کرنے ہیں. 1 سے لے کر انہوں نے 50 تک آپ کو کیا دی ہے؟ گنتی دی ہے. اب آپ کو عربی میں گنتی لکھنا بھی سیکھنی ہے، وہ نا وہ اس میں ایک تو ارکان میں بھی، ارکان میں آپ کو سیکھنا، حروف میں تو حروف سیکھنے ہیں، لیکن ارکان بھی ہونی چاہیے معلوم، کیونکہ ہر جگہ پھر حروف کا استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ پھر شارٹ فارم میں لکھیں گے ڈیجٹس میں. سلام لکھتے ہیں انگلش اردو میں، وہ سیکھنا پڑے گا ورنہ پرابلم ہو جاتی ہے. ابھی کریں پھر اکتب العادات بالارقام، لکھیے عدد کو بالارقام ڈیجٹس میں، من 1 سے لے کر الی 50 تک، کما فی المثال جس طرح مثال میں ہے. دیکھیے اس کو آپ نوٹ کیجیے گا. اگر آپ کو 10 تک آئے گا پھر آپ کو 10 کے بعد خود آ جائے گا. پہلا تو آپ کو پتہ ہے عربی میں 2 اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک، سیدھے سیدھے، ٹھیک ہے. 3 کو اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک. 4 کو اس طرح لکھا جاتا ہے، ٹھیک. 5 کو ڈکٹیشن کی طرح بنایا جاتا ہے، ٹھیک، اس طریقے سے. 6 کو 2 کا الٹا، ٹھیک ہے. 7 کو 8 کو 9 کو ایسے. ویسے اردو میں عربی میں اس طرح نہ آتا ہے. تو پھر 11 آپ کو پتہ ہے، 11 سیدھے. پھر 12 آپ کس طریقے سے بنائیں گے؟ پھر 13 1 اور 3 14 1 اور 15 آپ کو پتہ ہی. سیم پھر یہ جس ریپیٹ ہوگی 20 تک، پھر 20، پھر 21 سے ویسے ہی سیم، پھر 31 سے پھر ایسے ہی مطلب 40، ٹھیک ہے. آئے گا نا 31 32 33 34، پھر ویسے ڈیجٹس واپس آئیں گے. اور 50 کس طریقے سے؟ سمپل ہے. 1 سے لے کر 10 تک آپ کو آنا چاہیے، باقی پھر خود آپ کو. ہاں بس تھوڑا 16 جو تدریب ہے، تدریب السادس عشر، سل بین کلمات المضادہ المعنی کما فی المثال. انہوں نے آپ کو 2 کالمز دیے ہیں، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ورڈز اپوزٹ چوز کرنے ہیں، آپ ان کو ملانا ہے. جیسے تعال کا کیا آتا ہے؟ تعال مینز آ جاؤ، اس کا اپوزٹ کیا آ جائے گا؟ اذهب جاؤ. دخل مینز داخل ہو، داخل ہونا، اس کا اپوزٹ فتح مینز کھولنا، اس کا اپوزٹ اغلق، اغلق مینز بند کرنا. وقف مینز کھڑا ہونا، تو اس کا پلورل رکیب مینز سوار ہونا، اس کا کیا آئے گا؟ مشی مینز چلنا، پیدل چلنے کے معنی میں. نام سونا، اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ اب انہوں نے اسماء افعال دیے ہیں، اسم فاعل دیے ہیں، اسم فاعل کا آپ کو ایسے اپوزٹ لانا ہے. داخلون کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ خارج. داخل مینز داخل ہونے والا، خارج مینز نکلنے والا. جالسن، جالسن مینز بیٹھنے والا، واقفن کھڑا. کاتبن لکھنے والا، اس کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ قاریون پڑھنے والا. کاتب ہو گئے لکھنے والا. راکبن سوار ہونے والا. ماشی، ماشی راکبین سوار، جو کسی سواری پر سوار ہوتا ہے. ماشی چلنے والا، پیدل چلنے والے کو ماشین کہتے ہیں، جو پیروں سے چلتا ہے. نائمون سونے والا. سونا، سونے والا.
मुस्तैक़िज़ुन, रकादा भी आता है, इस्तैक़ज़ बेदार होने वाला, नाइमुन सोने वाला, मुस्तैक़िज़ुन बेदार, गाफिलुन, गाफिलुन मीनस गाफिल है, खबीरुन मीनस जानने वाला, खबर रखना। गाफिल को बोलेंगे इलिटरेट को, हाँ इलिटरेट। हाँ। अच्छा, ये जो 17th तदरीब है, इसमें आपको कहा गया है अजर अल-हिवार बैनल खद्दारी वल मुश्तरी। ये इन्होंने आपको एक हिवार दिया है, ये जो पैराग्राफ दिया है, नीचे फिर ये कन्वर्सेशन हो रही है। मुश्तरी, मुश्तरी किसको कहते हैं? एक होता है बाय, एक होता है मुश्तरी। बाय किसको कहते हैं? बायून, बेचने वाले। खरीदार को क्या कहते हैं? मुश्तरी। इश्तरा यश्तरी से निकला है, इश्तरा मीन्स खरीदना, तो उसी का इसमें फाइल क्या बनता है? मुश्तरी। तो खजार किसको कहते हैं? सब्जी फरोश को। तो सब्जी फरोश और मुश्तरी, उसके खरीदार के दरमियान बातचीत होगी। तो बातचीत किस बात पर होगी? उन्होंने ऊपर पैराग्राफ दिया है। अब आपको इसी को इसको हिवार में लाना है। जैसे मुश्तरी कहता है अस्सलाम वालेकुम, खिजार कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब मुश्तरी उससे क्या कहेगा? उरीदु किलो बतातिसा। सवाल एक बार फिर से बताइए, समझाइए। सवाल फिर से समझाइए। सवाल ये है कि अजर इजरा कीजिए, अल हिवार, ये जो हिवार मीन्स कन्वर्सेशन को कहते हैं, बैन अल खिजारी वल मुश्तरी, सब्जी फरोश और खरीदार के दरमियान, जो इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट में दिया ना एक पैराग्राफ, इसमें जो ये इनकी कन्वर्सेशन हुई, इनको आपको नीचे इजरा करना है। इजरा में इनको आपको इसमें डालना है पैराग्राफ। बिकम की मुश्तरी क्या कहेगा? मुश्तरी ने सलाम की, सब्जी फरोश ने वालेकुम कहा। अब मुश्तरी क्या कहेगा उससे? पहले कहाँ कहेगा? पहले कहेगा उरीदु बतातिसा मिन फज़लिका, बराए मेहरबानी मुझे आलू दीजिए, मैं आलू चाहता हूँ। फिर उसको सब्जी फरोश कहेगा बिकम किलो, कितने किलो। ये जमलिंग में इन्होंने दिया, आपको ये ढूंढने हैं आपको, वो नहीं आएगा। पहले हमें देखना ना सब मुश्तरी क्या पूछेगा उसे, तब वो फिर सब्जी फरोश जवाब में कहेगा। पहले खरीदार उसे कहेगा मुझे आलू चाहिए, फिर उसको सब्जी फरोश कहेगा बिकम किलो, कितने किलो। सलाम नहीं करेगा फिर। सलाम हो गई है। कितने बिकम किलो, कितने। बिकम मीन्स कितने? हाँ कितने? किलो, किलोग्राम। क्योंकि पहले मुश्तरी ने क्या कहा? मुझे आलू चाहिए, ठीक है। फिर उस पर सब्जी फरोश ने उससे सवाल किया बिकम किलो, कितने किलो, ठीक है। सर एक बार ये सवाल किलो कितने में? किलो कितने में? इसमें ये जो होता है, पहले पूछेगा ना कितने किलो, फिर बोलेगा कितना बोल सकता है। सिर्फ सलाम से कैसे शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बोलेगा दूसरे में हाथी किलो आएगा। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मुश्तरी कहेगा उरीदु बतातिसा मिन फज़लिक। ये किस लाइन में? ठीक है, थर्ड लाइन में है आखिरी, उरीदु बतातिसा मिन फज़लिक, कहते हैं बराही करम, मैं बराही करम मुझे, या मैं ये आलू चाहता हूँ, या मुझे आलू चाहिए। तो अब उसको क्या कहेगा सब्जी फरोश? कितने किलो? कम किलो में। कहाँ है कम किलो? लास्ट में। बिकम, असल में मैंने सही बात की, मैं खुद कंफ्यूज था। बिकम आता है मतलब कीमत पूछने की, बिकम हाजा, ये कितने में? तो कम किलो वन है कि कितने किलो। सही बात है, कितने का किलो? हाँ वो है बिकम किलो, कितने का। ये तो पूरा सेंटेंस लेकिन इसमें तो नाम मौजूद है, कितने किलो? ये कहाँ पे मेरे पास है कितने किलो? ये कहना मेरे पास है कम कितने किलो चाहिए। हाँ हाँ फिर वो बोलेगा बिकम हाँ सही सही, उनने कहा नाम मौजूद कम मेरे किलो, पास है। सही यही बात। हाँ ये पूरा उनने सेंटेंस पूरा सेंटेंस,
ہاں میرے پاس موجود ہے کتنے کلو, کم کلو ون کتنے کلو. اب وہ کیا, ہاں اب وہ کیا مشتری کیا جواب دے گا اس کو, کلو کتنے میں ہوگا, وہ ہے بیکم کلو. ہاں اب وہ پوچھے گا پہلے, اب یہ بولے گا پہلے کلو کتنے میں ہے, بیکم کلو, ایک کلو کتنے میں ہے. اس پر سبزی فروش کیا جواب دے گا, نہیں یہ شاید بولے گا پھر آدھی کلو واحد آدھی کلو واحد میں بولے گا کتنے کلو چاہیے پھر بولے گا سر آپ پہلے اس کو پڑھیے سارے طرح میں مجھے تو یہ آپ سینٹنس بورڈ پہ لکھیے ہے نا اس فارم میں. تو پہلے مشتری نے سلام کی, وعلیکم السلام, پھر مشتری پوچھے گا, مشتری کیا اس سے پوچھے گا اریدو بطاطس من فضلک, اس پر وہ جواب کیا دے گا اس کو, نام موجود کم کلو, جی موجود ہے کتنے کلو. تو یہ بولا ہاتھی کلو, ہاں یہ کیا کہے گا اس کو, ہاتھی مجھے 1 کلو دیجیے. مشتری وہ بیکم کلو کتنے میں, اس کے بعد آئے گا بیکم کلو. ہاں ہاں اس کے کہے گا بیکم کلو, 1 کلو کتنے میں ہے. بالکل, اب اس کو کیونکہ وہ پوچھے گا 1 کلو کتنے بولے گا, اس میں کمپلسری نہیں ہے, ادھر ادھر جائے گا تو مینیو سیم. ہاں سیم ہی ہے, لیکن تھوڑا کنورسیشن ڈن کی رکھنی چاہیے. یا بیکم کے بعد آ جاؤ بے اشارہ ہو گیا, بیکم کلو بے اشارہ ہو گیا, بے اشارہ روبیات, ٹھیک ہے, ہاں بے اشارہ روبیات, ٹھیک ہے. یا مشتری بولے گا بیکم کلو, مشتری کہے گا نا بیکم کلو, کلو کتنے میں ہے, تو اس پر وہ جواب دے گا بے اشارہ روبیات. اس کے بعد بولے گا ہاتھی کلو مجھے 1 کلو دے. ہاں ہاتھی کلو واحد, پھر کیا کہے گا, یہ اشارت روایت آپ ہی لکھے نہیں یہ ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا یہ ہے, دیکھیے پہلا پہلے ایگزامپل میں کیا آئے گا, سلام کے بعد وعلیکم السلام ہو گیا. مشتری اب کیا کہے گا, اریدو بطاطس من فضل, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, یہاں تک تو پتہ ہے. تو اب اس پر یہ سبزی فروش کیا جواب دے گا, نام موجود کم کلو, ٹھیک, یہاں تک تو سمجھ. یہ سر ہاں ہاں بتائیے. ایک کوشچن ہے سر, ادھر ہے نا اوپر ہے نا مع سلامتی شکر, ہاں مع سلامتی اینڈ میں کہا جاتا ہے, جب وہ نکلیں گے نا مع سلامتی شکرا اینڈ میں کہیں گے. ہاں کم کلو ہو گئے. ہاں اب مشتری کیا جواب اس کو کہے گا, مشتری کیا کہے گا, بیکم اس میں ایک چیز اور ہے نا, حافیہ سا, یہ کیا ہے, سر یہ گھر میں ہاں ہاں فکر میں کریں. اس سے نہ شور ہو جائے گا, سبھی مطمئن یہ ایکچولی کہاں شور میں ہی مزہ ہے, ہم کہاں کر سکتے گھر میں, یہ بات آپ بولے ان کا میننگ پہلے. وعلیکم السلام. اچھا یہ تو ہو گیا, بیکم کلو کتنے میں کلو, مع سلامتی سلامتی کے ساتھ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الی اللقاء, یعنی نکلتے وقت ہم کہتے ہیں الی اللقاء, ملتے ہیں. ہا ہی ذا, یہ رہا, ہا ہی ذا مینس یہ رہا. اریدو کلو بطاطس, میں 1 کلو کیا چاہتا ہوں, عشرہ روبیات من فضلک, براہ کرم کتنے روپے, 10 روپے.
उरीदु बतादिसा मिन फज़लिक, बराह करम मैं चाहता हूँ हाथी किलोवन वाहिदन, 1 किलो दीजिए। अस्सलामु अलैकुम बि अशरी रुबियात, 10 रुपये। नाम मौजूद कम किलो, जी मौजूद है कितने किलो? आ गया समझ? अब ये रहा हाँ हिया सामिन सी बतातिस जो है, मगर ये जो हा हिया जा होगा ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? इसमें जो कि हा हिया है मुअन्नस है, तो ये रुबियात के लिए होगा, क्योंकि बतातिस के लिए हा हिया, अगर बतातिस के लिए होगा तो क्या आ जाता हा हुआ जा, क्योंकि बतातिस मुज़क्कर है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीर क्या इस्तेमाल किया गया हा हिया जा, तो ये सिंधी लग रहा है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पैसों के, क्योंकि रुबियात है ना मुअन्नस। हाँ, आज जब उन्होंने कहा है ना इसको अशर और रुबियात मिन फज़लिका, बराए करम 10 रुपये दीजिए, तो उन्होंने कहा होगा हा हिया जा, ये लीजिए, ठीक है, उन्होंने कहा होगा हा हिया जा। अब हम इसको घर में करेंगे, फिर आप करेंगे करेंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर आप इसको पहले कीजिएगा, वही तो मैं देख रहा हूँ शॉर्ट कल आप बताएं कि क्या है कैसे दोस्त करना एक मिनट में खुद करता हूँ। हमें इजाजत है सर? हाँ आप खुद पढ़ना है ना? हाँ, आप जाइए। क्लास हो गया? हाँ हाँ जाइए। कल आप रिपीट करेंगे। अशरफ सर, हमें इजाजत है।